السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ آپ سبھی پر اللہ کی سلامتی اور رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ میں ہوں شاہ وزیر اور آپ دیکھ رہے ہیں دا میسج آف اللہ کا یوٹیوب چینل۔ اگر اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو دیکھنے کے بعد شیئر کریں تاکہ آپ بھی اس کام میں حصہ لے سکیں جو کام میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یعنی کہ اسلام کے متعلق جو بھی غلط فہمیاں لوگوں کے اندر ہیں ان کو دور کیا جا سکے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، کسی کے اندر سے بھی۔ آج جو ہے ویڈیو کا دوسرا پارٹ ہے، جو ایمان کسے کہتے ہیں یا ایمان کیا ہے، اس کے متعلق سے آج ویڈیو کا دوسرا پارٹ ہے۔ اور میں یہاں سے پڑھنے والا ہوں کہ اللہ کی راہ میں محبت رکھنا اور اللہ ہی کے لیے کسی سے دشمنی کرنا ایمان میں داخل ہے۔ اور یہ روایت یہ جو حدیث راوی ہیں اس کے روایت، یہ ابو داؤد عن ابی امامت، ابو داؤد سے یہ حدیث جو ہے نقل کیا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر جو بات کی گئی ہے۔ اور خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے عدی بن عدی کو لکھا تھا کہ یعنی کہ اب یہاں پر ایک خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ایک شخص کو لکھا کہ ایمان کے اندر کئی فرائض ہیں، کہ وہاں عدی بن عدی کو لکھا تھا کہ ایمان کے اندر کتنے ہی فرائض اور عقائد ہیں، بہت سارے فرض چیزیں ہیں اور بہت سارے عقیدہ سے متعلق جو ہے چیزیں ہیں جس کا درست ہونا بالکل ضروری ہے۔ یہاں پہ ایک بات آتی ہے کہ اللہ کے راہ میں اللہ کے لیے کسی سے محبت رکھنا اور اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کرنا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اور ایسے میں انسان ایمان کی مٹھاس کو محسوس کر سکتا ہے کہ اگر وہ اللہ کی رضامندی کے لیے کسی سے دوستی رکھتا ہے یا دشمنی اگر کسی سے رکھتا ہے تو وہ بھی اللہ کی رضامندی کے لیے ہی رکھتا ہے، مطلب اللہ کے خلاف کسی نے، اللہ کے رسول کے خلاف کسی نے انگلی اٹھائی ہے یا جو بھی ہو ریزن، مطلب جو بھی بات ہو، اگر اللہ کے واسطے اس کی دوستی یا دشمنی ہے تو یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، وہ انسان ایماندار ہے، ایمان والا ہے وہ شخص۔ تو ایسے میں اس کو غلط نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور ہم کو کسی سے بھی محبت اگر ہم رکھتے ہیں، اللہ کے واسطے اگر رکھتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسے انسان سے دشمنی ہو جائے یا بچھڑ جائیں تو اس وقت افسوس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہاں یہ شخص میرے زندگی میں تھا، یعنی کہ یہ میرا دوست تھا یا کچھ بھی احباب تھا اور یہ مجھ سے دور ہو گیا، کیونکہ ہماری دوستی اللہ کے واسطے تھی تو تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ اللہ کے واسطے تھی دوستی، اور اگر دشمنی کبھی ہو گئی اور اللہ کے واسطے ہوئی تو اس بات کا بھی افسوس ملال نہیں رہے گا دل میں کہ ہاں دشمنی جو ہو گئی کسی شخص سے، ٹھیک ہے۔ تو اور حدود ہیں، یعنی کہ بہت سارے فرائض اور عقائد ہیں اور حدود ہیں، حد مقرر کی گئی ہیں اسلام میں مسلمانوں کے لیے ایمان میں، اور مستحب و مسنون باتیں بھی ہیں جو سب ایمان میں داخل ہیں۔ پس جو ان سب کو پورا کرے اس نے اپنا ایمان پورا کر لیا، اور جو پورے طور پر ان کا لحاظ رکھے نہ ان کو پورا کرے، اس نے اپنا ایمان پورا نہیں کیا۔ پس اگر میں زندہ رہا تو ان سب کی تفصیلی معلومات تم کو بتلاؤں گا تاکہ تم ان پر عمل کرو، اور اگر میں مر ہی گیا تو مجھ کو تمہاری صحبت میں زندہ رہنے کی خواہش بھی نہیں۔ اب یہ کون شخص کس سے بیان کر رہے ہیں؟ یہ دیکھو، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک شخص کا نام لیا یہاں پہ، خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے عدی بن عدی کو لکھا تھا، اور اسی کا یہ کنٹینیو چل رہا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس نے اپنا ایمان پورا کر لیا۔ پس اگر میں زندہ رہا تو تفصیلی معلومات تم کو بتلاؤں گا تاکہ تم ان پر عمل کرو، اور اگر میں مر ہی گیا تو مجھ کو تمہاری صحبت میں زندہ رہنے کی خواہش بھی نہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول قرآن مجید میں وارد ہوا ہے کہ لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو تسلی ہو جائے، یعنی کہ یہاں پہ لگ بھگ اصل میں اس بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے، جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے پڑھا ہے قرآن میں، کہ ابراہیم علیہ السلام چاہ رہے تھے کہ ان کے سامنے جو ہے کسی مردے کو زندہ کر کے دکھایا جائے۔ ان کو تو یقین تھا اللہ پر، بالکل یقین تھا، لیکن وہ پھر بھی اپنے دل کی تسلی کے لیے چاہتے تھے کہ ان کے سامنے کسی مردے کو زندہ کر کے اللہ تعالیٰ دکھا دیں۔ تو اس طرح کا واقعہ ہوا تھا اور اللہ نے کر کے دکھا دیا تھا، یہ اسی کے بارے میں ذکر ہے یہاں پہ۔ اور معاذ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ایک صحابی اسود بن بلال نامی سے کہا تھا کہ ہمارے پاس بیٹھو تاکہ ایک گھڑی ہم ایمان کی باتیں کر لیں۔ دیکھیے لوگوں کے اندر کتنا جذبہ تھا پہلے ایمان کی باتیں کرنے کی، کہ ابھی بات ہے یہ ہے کہ میں اتنا لمبی ویڈیو بنا رہا ہوں لیکن پتہ نہیں کتنے شخص ہوں گے کہ جو پورے ویڈیو کو دیکھنے کی چاہت رکھتے ہوں گے یا نہیں رکھتے ہوں گے، اللہ بہتر جانے، کہ دیکھتے ہوں گے کہ ہاں کچھ سیکھنے کو ملے گا ایمان کے بارے میں۔ اکثر لوگ 2 منٹ 3 منٹ دیکھ کر کے چلے جاتے ہیں، یہ یوٹیوب انالائسس سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو پہلے کے لوگ کیسے تھے کہ کم سے کم بیٹھو میرے پاس تھوڑی دیر، کہتے تھے
کہ بیٹھو میرے پاس کہ تھوڑی دیر جو ہے ایمان کی باتیں کر لیں. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ یقین پورا ایمان ہے اور صبر آدھا ایمان ہے. طبرانی نے روایت کیا ہے صبر جو ہے آدھا ایمان ہے. اس چیز کے روایت اس کو روایت طبرانی نے کیا ہے. ٹھیک ہے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قول ہے کہ بندہ تقویٰ کی اصل حقیقت یعنی کہنا کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ جو بات دل میں کھٹکتی ہو اسے بالکل چھوڑ نہ دے. یعنی کہ تقویٰ تک جو جس کو تقویٰ کہتے ہیں یعنی بچنا گناہوں سے، وہاں تک تب تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کے دل میں کوئی بات اگر کھٹک رہی ہو کہ ہاں یہ ہم غلط کر رہے ہیں، اس کو چھوڑ نہ دے. مطلب انسان کا تقویٰ ادھورا رہ جائے گا، کہنے کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے. اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کریمہ شرع لکم من الدین الخ کی تفسیر میں فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے دین کا وہی راستہ ٹھہرایا جو حضرت نوح علیہ السلام کے لیے ٹھہرایا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو اور نوح کو ایک ہی دین کے لیے وصیت کی ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے آیت کریمہ شرعت ومن حاجہ کے متعلق فرمایا کہ اس سے سبیل سیدھا راستہ اور سنت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یعنی نیک طریقہ مراد ہے. اور سورہ فرقان کی آیت میں لفظ دعا، اس میں تھوڑا قرآن کی اور آیتوں کے بارے میں تھوڑا کہ کس لفظ کا کیا معنی ہے اس کے بارے میں ذکر ہے. تو امید کرتا ہوں کہ یہ والا ویڈیو آج کے لیے اتنا کافی رہا ہوگا انشاءاللہ، امید کرتا ہوں. اور تب تک کے لیے ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں. جب تک 1000 سبسکرائبر نہیں ہو جاتے ہیں کم سے کم تب تک کر دیں آپ. اس کے بعد ابھی بھی اللہ مالک ہے، آگے بھی اللہ مالک ہے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. To shaitan, oh you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu yuhibbul muhsinin, huwa khaliquna wa raziquna wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah is Ghafoor, Allah is Rahim.